السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے اور دوسرا سپارہ ہمارا چل رہا ہے، جس کے ہم نے 6 رکوع مکمل کر لیے اور 7واں ہم نے شروع کیا تھا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ 7واں رکوع تھوڑا سا لمبا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ تو پہلے ہم نے 185 آیت تک مکمل کیا۔ آج ہم آگے سے اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ تو جیسا کہ اس رکوع کے پچھلے حصے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور اسی طرح پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سفر میں ہو، جو بیمار ہو، اس کے لیے رعایت ہے۔ آگے پھر رب نے فرمایا کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر رب نے دوبارہ فرمایا کہ جو مریض ہے، جو سفر میں ہے، اس کے لیے رعایت ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اپنے محبت کا اظہار ان الفاظ سے کیا کہ اے بندے، رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جب سَأَلَكَ پوچھیں آپ سے، عبادی میرے بندے، عنی میرے متعلق، فَإِنِّي تو میں قریب ہوں، اجیب میں قبول کرتا ہوں، دعوت الداعی دعا کرنے والے کی دعا، اذا جب دعانی وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے، فَلْيَسْتَجِیبُوا پس انہیں چاہیے کہ حکم مانے، لی میرا، وَلْيُؤْمِنُوا اور ایمان لائیں، بھی مجھ پر، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ یرشدون ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے اپنے بندے سے محبت کا اظہار کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے میرے حبیب، جب وہ آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہیے کہ تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں دعا مانگنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، پس تم مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم مانو۔ پس انہیں کہہ دیجئے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میرا حکم ماننے تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ رب تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ اگر بندے پر کوئی مشکل وقت ہے تو تم یہ نہ سمجھنا میرے بندے کہ تم اکیلے ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ قربان جائیں رب کی محبت پر۔ رب کس طرح اپنے بندے سے شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ احلّ حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلۃ الصیام روزے کی رات، الرفث عورتوں کے پاس جانا، الی نسائکم اپنی عورتوں کے پاس جانا، ہن وہ لباسن پردہ، زینت و آرام ہے، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم لباس لہن اور تم ان کا لباس یعنی زینت اور آرام ہو۔ علم اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کہ تم تختانون خیانت کیا کرتے تھے، انفسکم اپنے آپ سے، فتاب پس اس نے نظر کرم فرمائی، علیکم تم پر، اور عفا اس نے معاف کر دیا، انکم تمہیں، فالآن سو اب باشرہن تم ان سے ملو ملاؤ، وابتغوا اور طلب کرو، ما جو کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط ڈورا، الابیض سفید ڈورا، من الخیط الاسود سیاہ ڈورے سے، من الفجر صبح سے، ثم پھر، اتموا پورا کرو، الصیام روزہ، الی اللیل رات تک، ولا اور نہ، تباشرہن مباشرت کرو ان سے، وانتم اور تم، عاکفون اعتکاف بیٹھے ہو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک یہ حدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا اور نہ، تقربوہا قریب جانا ان کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔
اس میں رب تعالیٰ نے ابھی ایک ہی آیت میں کتنے ہی مسائل کو حل کر دیا. کس طرح سے کہ رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تمہارے لیے رمضان کی رات کو اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، تم ان کے پاس جا سکتے ہو. اور رب نے کتنے خوبصورت انداز میں زوجیت کے تعلق کو بیان کیا کہ وہ تمہارا لباس اور تم ان کا لباس ہو. لباس سے کیا مراد ہوتی ہے کہ جو عیب ڈھانپنے والا ہوتا ہے، جو آپ کو زینت دینے والا ہوتا ہے. تو ہمیں بھی رب تعالیٰ اس کے مطابق ہی اس تعلق کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے زینت اور خوبصورتی کا باعث ہو اور پردہ پوشی کا باعث بنے. اس لیے ہر انسان کو اپنے اپنے فرائض پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، جبکہ آج کے دور میں ہر انسان صرف اپنے حقوق کے بارے میں روتا ہے. اگر انسان اپنے فرائض پر نظر رکھنے شروع کر دے تو اسے کبھی بھی دوسروں کے ساتھ شکوے شکایتیں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ تو اپنے ہی فرض پورے کرنے کی دوڑ میں لگا رہے گا. اس کو یہی ہوگا کہ میں اپنے زیادہ سے زیادہ فرض مکمل کر سکوں. تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے ہر زندگی کے مسئلے کو بیان کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے. پھر رب تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یعنی جب رات صبح میں تبدیل ہو جائے تب تک تم کھا پی سکتے ہو، اپنی خواتین کے پاس جا سکتے ہو، لیکن جب صبح صادق فجر کا وقت شروع ہو جائے تو پھر تم روزہ پورا کرو اپنا رات تک، اور پھر تم اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ اگر تم اعتکاف میں ہو تو. مسجدوں میں، یعنی جب تم مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو پھر تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے. یہ رب تعالیٰ نے حد مقرر کر دی ہے، یہ رب تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، ان کے قریب تک نہ جانا. اسی طرح وہ اپنی آیات کو رب تعالیٰ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، رب تعالیٰ سے ڈریں، رب تعالیٰ کی بات مانیں. آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ولا اور نہ تاکلوا کھاؤ اموالکم ایک دوسرے کا مال بینکم آپس میں بالباطل ناجائز طریقے سے، وتدلوا اور نہ رسائی حاصل کرو بہا اس سے الی الحکام حاکموں تک، لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کچھ حصہ، من اموال الناس سے لوگوں کے مال سے، بالاثم ظلم سے، وانتم حالانکہ تم تعلمون جانتے ہو. اس آیت میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز ناحق ہرگز مت کھاؤ. یعنی رب تعالیٰ کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ میرے بندوں کو پریشان مت کرو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو، ایک دوسرے کو تکلیف نہ دو. ہر اس بات سے منع کرتا ہے رب تعالیٰ جس میں اس کے بندوں کو ذرا بھر بھی تکلیف پہنچتی ہو، ذرا بھر بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہو. اس لیے رب کہتا ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے آپس میں پیار محبت سے رہو. تو آج ہمارا 7واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا، 2 حصوں میں جو ہم نے کر کے پڑھا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. رب تعالیٰ اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.